السلام علیکم دوستو. آج کل کچھ دوست پنجابی سرائکی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خی نام کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے ٹی وی پہ اور کافی اچھی اس کی ریٹنگ بھی ہے. تو خی پشتو کا لفظ اس کی کیا میننگ ہوتی ہے؟ خی دراصل یہ قبائلی پٹھانوں کا میں یہ زیادہ یوز ہوتا ہے. خی اگر پشتو تلفظ میں کہا جائے تو ہم اسے کہتے ہیں خی. اس کی لفظی معنی یہ ہوتی ہے کہ کسی دشمن کے پورے خاندان میں ایک مرد کو بھی نہیں چھوڑنا. دودھ پیتے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کو مار دیتے ہیں، صرف عورتیں بچ جاتی ہیں. یعنی کہ اس کا کوئی ولی وارث نہیں بچتا، صرف عورتیں رہ جاتی ہیں. یہ پٹھان لوگ، قبائلی لوگ اکثر اپنے دشمن کے ساتھ کرتے تھے تاکہ اس کو نیست و نابود کر دے اور اس کا نام و نشان مکمل مٹا دے. اس بنیاد پر یہ ڈرامہ بنایا گیا. اس سے پہلے ایک ژغ نام کا ڈرامہ تھا. ژغ کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ آواز کسنا. تو یہ اسپیشلی قبائلی پٹھانوں میں یہ چیز بھی تھی کہ اگر کوئی لڑکی اسے پسند آ گئی، کسی بدماش ٹائپ بندے کو، کسی پٹھان کو، اور اس کو اس کا رشتہ نہیں مل رہا، تو وہ باہر نکل کر اس کے گھر کے سامنے ہوائی فائرنگ کرتے تھے. اور ہوائی فائرنگ کے بعد یہ تیز بلند آواز میں کہتے تھے کہ یہ لڑکی میری ہے، اسے کوئی بھی تعلق نہ رکھے. اگر کسی نے رشتہ کرنے کی کوشش کی تو پہلے میرے لاش پر سے گزرنا پڑے گا. تو موسٹلی اس بندے کو یا تو مرنا پڑتا تھا، ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا. جس لڑکی پہ ایک دفعہ ژغ ہو جاتا تھا پھر اس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کوئی بھی بدی مول نہیں لینا چاہتا تھا. ہاں البتہ اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا جو بہت ہی مضبوط، طاقتور، زیادہ مرد رکھتے تھے، زیادہ پیسہ ہوتا تھا، تو وہ تیار ہو جاتا تھا اس لڑکی سے شادی کے لیے کہ اب کوئی مطلب ہے اس پہ انگلی اٹھا کے دیکھے. بہرحال یا اس کے بھائیوں کو، اس مرد کو مارنا پڑتا تھا، یا اس کے خاندان والوں کو. موسٹلی کوئی کمزور خاندان پر بھی ژغ ہوتا ہے، کیونکہ سامنے والے کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یا پھر وہ اتنا جذباتی ہو جاتا تھا کہ اسے اپنے موت کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ چاہے میرا سر بھی چلا جائے یا مجھے مرنا ہوگا یا لڑکی میری ہوگی. تو یہ چیز بھی تھی. یا پھر اس طرح بھی ہوتا تھا کہ اکثر اس خاندان کو یا اس لڑکی سے کے ساتھ کوئی ضد ہوتی تھی، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے بھی ایسے کیا جاتا تھا. تو ژغ ڈرامہ بھی اس چیز پہ بنا تھا. پٹھان کلچر پہ جو ڈرامے بنتے ہیں اس کی ریٹنگ بہت ہائی ہوتی ہے. اب آتے ہیں واپس خی ڈرامے کے پاس. خی ڈرامے کا مسئلہ یہ ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ریٹنگ بھی اچھی ہے، ان کی ایکٹنگ بھی اچھی ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان لوگوں نے پٹھانوں کو متکبر، قاتل، سودخور، بدماش اس ٹائپ کا بتایا ہے. پٹھان چاہے جتنا بھی بڑا قاتل ہو، اصول کی بنیاد پہ ہوتا تھا. بدی کرتے تھے کسی اصول کی بنیاد پہ کرتے تھے. یعنی وہاں پہ پولیس تھانے ہوتے نہیں تھے. قبائلی علاقہ جاتے، ہر بندے کے پاس خود بندوق ہوتا تھا، اور یہی لفظ عام تھا کہ ٹوپک زما قانون دے، یعنی بندوق ہی میرا قانون ہے. تب حالات شاید کنٹرول میں تھے، لیکن اب جب سے حکومت آئی ہے، وہاں پہ تانے اور عدالت بنے، تب سے حالات مزید خراب ہو گئے. منافقت عام ہو گئی ہے. پہلے پٹھان آپ کو سامنے بول کر مارتا تھا. بہرحال اصول کی بنیاد پہ جو چیز بھی وہ اچھی ہوتی ہے. لیکن ژغ بہت ہی کم تھا، اتنا خاص نہیں تھا، کیونکہ یہ لاسٹ سٹیج پہ یہ کیا جاتا تھا. اور خی یہ بھی ہوا ہے، وزیرستان کا ہی واقعہ ہے کہ ایک خاندان نے دوسرے کوئی کزن رشتہ دار جو ہوتے آپس میں، ہوتی نا مسئلے مسائل جائیداد وغیرہ کے، تو ان کے خی کے لیے ان کے گھر مرد گھسے. 2-3 مرد تھے، 4 تھے، اسلحے کے ساتھ. انہوں نے اچانک حملہ کیا، سب مردوں کو مار دیا. بس ایک بچہ تھا جو ایک عورت کی گود میں تھا. اس عورت نے اپنے گن خط، ایک پردے والا لباس ہوتا ہے، گن خط اکثر وہ پہنتی ہیں قبائلی عورتیں، اس کے اندر اس کو ایسے چھپا لیا تھا کہ اس کو مار نہ دے. لیکن ان کو پتا تھا کہ ایک چھوٹا دودھ پیتا شیرخوار بچہ بھی ہے ان کے پاس. تو انہوں نے کہا، عورت پہ مرد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے نا پٹھان، کہ یہ جو بچہ یہ ہمارے حوالے کرو. اس نے کہا نہیں دوں گی. بہرحال اس نے گود کے اندر اس پہ بندوق پکڑ کر بچے کو مارنا چاہا. تو عورت نے اپنا جو یہ گوڑا جس طرح یہ میں نے کمبل میں کیا ہوا ہے، یہ ایسے اس کو شو کروایا کہ جیسے یہ بچے کا سر ہے، مت مارو. تو اس نے اسی گھوڑے پہ فائر کر دیا. لیکن بہادر عورتیں تھی، اس طرح کی عورتیں نہیں تھیں کہ بس تھوڑی سی بیمار ہو جائے اسپتال بھاگ جائے. وہ ایسے عورتیں ہوتی تھی کہ پہاڑوں پہ خود جا کر درختوں کو ایسے توڑ کر اور کلہاڑیوں اور چڑیوں سے کاٹ کر ٹکڑے کر گدے پر سوار کر کے پہاڑ کی چھوٹی سے نیچے آدھی رات سردیوں میں، گرمیوں میں وہ لکڑیاں لے کر بڑے ٹال لگا دی تھی، کیونکہ پہاڑ کی زندگی لکڑی پر منحصر تھی. پوری سردیاں اسی پر گزارنی پڑتی تھی. وہ ایسی مضبوط ہوتی تھی. ان کی ڈلیوریاں گھر میں ہوتی تھی. 10 15 20 بچے ہوتے تھے، زندہ اور مردہ. لیکن آج کو تو ایک بچے کے ساتھ اسپتال پہنچ جاتی ہیں. تو اس انہوں نے اپنے اس گھوڑے پہ گولی گالی، لیکن آواز نہیں کسی، بس وہ میرا بچہ مار دیا کر کے ایکٹنگ کی. اس نے دشمن چلے گئے، اس نے وہ بچہ چھپا لیا، کہیں سے بیچ دیا، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، جوان کیا. اور جب وہ جوان ہوا، اس کو یہ اس نے بتایا، اس کی برین واشنگ کی تھی کہ تمہارے خاندان کو کس نے مٹایا. اس ایک بچے نے ان کے مخالف خاندان کو مٹا دیا تھا. تو یہ ہوتی ہے خی، یہ ہوتا ہے پٹھانوں کا کلچر، ہوتا تھا اس طرح.